ایک ہوں متحرک، ایک ہوں متحرک،
بولو ذرا، ایک ہوندا متحرک، کی ہوندا متحرک، یہ سب یاد کر لو، تمہیں بڑا فائدہ، تسی اے معراج شریف تمہیں اے نقطہ یقین کرو، تمہیں مزہ آئے گا سن کے۔ ایک ہوندا متحرک، کی ہوندا متحرک، کی ہوندا سارے کو متحرک کے چوبے، بات سمجھ رہے آپ؟ جنی طاقت متحرک کے چوبے اور جنی صلاحیت متحرک کے چوبے، رفتار اونی تیز ہو جاتی ہے۔ یہ اتنی بات سمجھے آپ؟ جتنی طاقت متحرک کے چوبے اور جنی صلاحیت متحرک کے چوبے، رفتار اونی تیز ہوگی۔ اس سے اسے میں گل سمجھانی ہے، جنہوں یہ سمجھ لگی ہے اگلی گل بھی سمجھ لگ جانی ہے۔ ذرا مثال دے کے سمجھانا، تو آگے مجھے کو بندہ آکھے بھائی میں ٹرین دا انجن ویکھیا، انجن جیڑا ہے اے متحرک، حرکت دین والا، متحرک جنہوں حرکت دیتی جاوے۔ وہ بندہ آکے جی میں ٹرین ویکھی، وہ دا انجن ویکھیا، وہ 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار نال جا رہا سی۔ تسی آکھو جی بالکل ٹھیک ہے، جا سکتا ہے، تے نال ہی تسی آکھو جی او دے پیچھے کوٹھیاں، بنگلے تے بلڈنگاں تے محلات بننے نے۔ تسی آکھو جی اے کام سمجھ وچ نہیں آوندا، کیوں؟ انجن متحرک او دے وچ اتنی طاقت ہے کہ او 150 کلومیٹر فی گھنٹے دی رفتار نال بولیا جا سکتا ہے، لیکن وہ دے پیچھے جیڑی متحرک کے نا، جنہاں وچ صلاحیت ہونی چاہیے، انہاں کوٹھیاں تے مکانات تے محلات تے جتنی صلاحیت نہیں کہ وہ 150 کلومیٹر دی رفتار نال جا سکن۔ اے سمجھ لگی گا؟ اچھا کوئی بندہ آکھے میں 125 موٹر سائیکل دیکھیا، او دے پیچھے ٹرین دے ڈبے بننے سن تے او 150 کلومیٹر فی گھنٹے دی رفتار نال جا رہا ہے۔ تسی آکھو جی بندہ بیوقوف ہے، او ڈبیاں وچ صلاحیت ہے کہ وہ 150 کلومیٹر فی گھنٹے دی رفتار نال جا سکتے ہیں، پر سامنے موٹر سائیکل ہے جتنی طاقت نہیں کہ وہ 150 کلومیٹر فی گھنٹے دی رفتار نال لے جا رہے۔ اچھا ایسا سمجھ لگی تو گل۔ تیسری گل، وہ بندہ آکھے جی میں ریل دا انجن ویکھیا 150 کلومیٹر فی گھنٹے دی رفتار نال پیا جاندا ہے، پیچھے تے ڈبے بنے نے۔ تسی آکھو جی بالکل ٹھیک ہے، متحرک وچ طاقت بھی ہے، متحرک وچ طاقت بھی ہے، اور متحرک جڑے ڈبے نے انہاں وچ اے صلاحیت بھی ہے، رفتار آپ ہی تیز ہو جانی ہے۔ اللہ جڑے لوگ آندے نے پتہ نہیں نبی کیویں چلا گیا، پتہ نہیں نبی کیویں چلا گیا، ایڈا لمبا سفر 500 سال ایک آسمان دے دوجے درمیان دے سفر ہے، ایڈا لمبا سفر کیویں چلا گیا؟ اللہ میرے خدا دے در کوئی سپر پاور کوئی نہیں، دوسری گل، ہر چیز واسطے اللہ نے مقام وضع کیا ہے۔ اے گلاس وچ پانی ہن ہوا چلے، یہ پانی دے اندر چلی جائے نہیں جائے گی، کیوں؟ ہوا دا مقام پانی دے اوتے بھی، پانی دے تھلے بھی۔ اس گلاس اندر اگر مٹی ڈالیے تو مٹی نو تے چاہیے اوتے رہ جائے کہ تھلے چلی جائے، کیوں؟ مٹی دا مقام پانی دے تھلے بھی، ہوا دا مقام پانی دے اوتے بھی۔ ہر شے واسطے اللہ نے مقام وضع کیتا ہے۔ ذرا مثال دے کے سمجھانا، تواڈے وچوں کوئی بندہ فٹ بال لے لوے، اونوں پانی اوتے سٹے، آکھیا بھی میں فٹ بال سٹیا تو تیرن لگ پیا، تسی آکھنا جی کوئی عجیب گل تے نہیں، فٹ بال جدوں سٹو دے وچ ہوا ہوندی ہے، اونے تیرنا اونے ڈبنا نہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہہ دے میں فٹ بال سٹیا تے ڈوب گیا، تسی آکھو گے یہ گل سمجھ وچ نہیں آندی، فٹ بال کیویں ڈوب گیا؟ اور اگر کوئی بندہ آکھے میں پتھر سٹیا ڈوب گیا، تسی آکھو جی کوئی گل نہیں، پتھر جدوں سٹو ڈوبدا ہے، تے جے کوئی آکھے میں پتھر سٹیا ترن لگ پیا، تہاڈی سماعت تے سبحان اللہ۔ ہر چیز واسطے اللہ نے مقام وضع کیتا ہے۔ پانی کا مقام، ہوا کا مقام پانی دے اوتے، مٹی کا مقام پانی دے تھلے، حضرات ہر چیز کو اللہ نے مقام دیتا ہے۔ اور میں کیا تسی آکھے نبی کیویں چلا گیا، نبی کیویں چلا گیا؟ میں کہا میرا نبی نور ہے، نور دا مقام مقام پستی نہیں، مقام والا ہوندا ہے۔ اس گل تے فکر نہ کر، نبی
ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਉਹ ਨੂਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ اس گل تے سوچیا کرو نور ہو کے ساڈے وچ کیویں آ گیا وہ تو ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وہ تو ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی انہیں یہ عالم پسند آ گیا تیسری گل سرکار دا ایک عظیم معجزہ ہے معجزہ عزت چ نکلے جہاں مطلب ہے جہاں عقل نو عاجز کر دے جہاں عقل وچ نہ آئے اونوں معجزہ آکھدے نے میں آکھنا چاہنا جس ملا دی عقل وچ نبی دا ایک معجزہ نہیں آندا اودی عقل وچ نبی کیویں آ سکدا آپ فرماندے نے ولیس احد من الانبیاء اوتی فضیلۃ او کرامۃ الا وقد اوتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مثلها آپ فرماندے نے جتنے نبی دنیا کی تشریف لے کے آئے جتنے نبی دنیا کی تشریف لے کے اللہ نے ہر نبی کو کمال دیتا ہر نبی کو معجزہ دیتا کہ سارے روز اکٹھے کر کے اپنے محبوب عطا فرماتا مثال کے طور پہ جناب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام فرشتیاں نے سجدہ کیتا پر قاضی ایاز اور علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ سجدہ جڑا حضرت جناب آدم نے کیتا سی وہ سجدہ جناب آدم نے نہیں سی ہویا کہ جناب آدم جدو چلتے رہے نا تے فرشتے پیچھے ہاتھ بن کے کھلوندے آپ نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کی یا اللہ یہ فرشتے تیرے پیچھے ہاتھ کیوں بندے نے فرمایا تینوں نہیں بندے تیری پشت وچ میرے نبی دا نور ہے سبحان اس نور دا حیا کر کے ہاتھ بندے نے عرض کی یا اللہ میں بھی نور ویکھنا چاہنا آپ نے انگوٹھیاں وچ نور روشن ہویا آپ نے چوم کے اکھاں نال لایا حضرات پھر وہ نور آپ دی پیشانی میں چمکن لگ پیا حضرات علامہ سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سجدہ اللہ نے حضرت آدم نے نہیں کرایا بلکہ جڑا نور آپ کو پیشانی چ لاتا پیا ماردا رب نے نور مصطفیٰ نے سجدہ کرایا حضرت ابراہیم کو اللہ نے کمال دیتا ہے کہ آپ آگے چکے نے آپ کو لوگ گلزار ہو گئے لیکن یہ کمال اللہ نے اپنے محبوب نے عطا فرمایا آپ سرکار اگر روٹی چھان کے تندور چلاتے ہیں روٹی نہیں پکتی جس کپڑے کا ہاتھ صاف کر دے صحابی کپڑا چک کے جدوں میلا ہو جاتا چک کے تندور چھوڑ دے پاک ہو جاتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کپڑے کا بڑا کمال ہے کتنا مہنگا کپڑا کتوں لیا ہے اس کپڑے چ کی کمال ہے آپ فرماتے ہیں یارو نہ کپڑے کا کمال ہے تے نہ کپڑا لیان والے کا کمال ہے یہ کمال میرے مصطفیٰ کے ہاتھاں ہے جدوں کپڑا قریب ہوتا ہے آگے چھوڑنا آگ سار دی نہیں پاک کر چھڑ دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیے مردیوں کو زندہ کرتے ہیں ایک کمال اللہ نے اپنے محبوب نے عطا فرمایا آپ نے حضرت جناب جابر دے دو میں پتر فوت ہو گئے سر یہ روایت طویل میں سنا چکے ہیں بلا امتحان میں اس کے روشنی نہیں پاؤں میں صرف ٹچ دے رہے ہیں کہ آپ نے حضرت جابر دے پتروں زندگی عطا فرمائی بلکہ ایک کمال تے شان اللہ نے اپنے محبوب دی نسل دے شہزادیاں نے بھی عطا فرمایا وہ شہزادہ زین العابدین نے بھی مردہ زندہ کی حضور شیخ بغداد شیخ عبدالقادر جیلانی نے بھی مردہ زندہ کر کے لکھا سکتا یعنی کہ حضرات حضرت یوشع بن نون علیہ نبی علیہ السلام یہ حضرت موسیٰ پاک دے دور وچ نبی ہوئے نے تے قوم جبارین نال موسیٰ نے دے وچ رسم وچ دے وچ مولوی دے تے تھلے ہوندے نے مولوی وغیرہ سے رسم دی لوڑ ہوندی ہے یہ عوام نے جناب دا بات سکھا دے سبحان اللہ یوشع بن نون آپ کا کمال کی قوم جبارین نال مقابلہ پہ کردے نے تے لڑدے لڑدے اس دور دا اصول سی ہفتے والے دن لڑائی نہیں سی کردے ہفتے والے دن جنگ روک دیندے سن حضرت یوشع بن نون علیہ نبی علیہ السلام آپ جنگ کردے جمعے دی
شام ہو گئی سورج ڈبن لگ پیا تے دل وچ خیال آیا مولا انہاں بڑا اوکھا ہرایا ہے تے جے سورج ڈب گیا لڑائی بند ہو جانی اگوں ہفتے دی چھٹی کے نا پھر تازہ کام ہو کے اندر کرنا ہے تے مولا مقابلہ بڑا اوکھا ہونا ہے حضرات اللہ کے نبی حضرت یوشع بن نون نے اللہ کی بارگاہ دعا کی اللہ نے سورج کو حکم دیتا سورج اتنے رک جا اگے نہیں جانا میرے نبی کا حکم آ گیا جتنی دیر تک نبی نہ تھے تو اگے نہیں لگنا حضرات کمال اللہ نے اپنے محبوب نے عطا فرمایا مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم دی نماز عصر پہ جاندی حضرات مصطفیٰ یہ بندہ والے ہاتھ وچ ایک کوڑی چوک کے اشارہ کیتا رب بندہ سورج واپس پھر چڑھیا ہزار فرشتے جڑا سورج کو مشرق سے مغرب لے کے جاندا ہے وہ فرشتے پتہ نہیں کون کر نہیں یار اگے اسی اینو کھچنیا اج جے سانو کیا کھچدا اگلے نبی حضرت موسیٰ بڑے جلیل القدر نبی نے اتنے جلال والے نبی نے کہ جو ملک الموت روح قبض کر دیتے تھپڑ مار کے آنکھ بار کاٹ دیتے تو بغیر پوچھے بھی آگے دلوں نے پتہ اللہ کا نبی بڑے جلال والے نبی نے قوم نے آکھا جی پانی کھوئی دی پانی مل جائے تو کیا بات ہے اللہ نے فرمایا اے میرے موسیٰ تسی کلیم اللہ ہو ذرا اپنا عصا پتھر تے مارو یا اللہ کی ہوئے گا فرمایا 12 پانی تے چشمے جاری کر دے آگے بڑا بڑا کمال پر میرے آقا کا کمال کو چھوٹا نہیں میری سرکار حضرت جابر فرماتے ہیں سرکار نے اپنا پرجا رحمت والا پرجا جڑا ہے نا پیالے وچ پا کے باہر کڈے اللہ نے 50 انگلیاں وچوں چشمے جاری فرما چھوڑے میرے آقا حضرت نامیہ نے سمجھ بچے میں نبی رحمت شاہ امام محمد صاحب رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں دیے موج سے انبیاء کو خدا نے دیے موج سے انبیاء کو خدا نے دیے موج سے انبیاء کو خدا نے میرا کملیا تو جو ہے جی اللہ نے نبیوں میں معراج کرایا حضرت موسیٰ پاک دا معراج کی اللہ کو حضور تے بلایا اپنا کلام دا شرف عطا فرمایا وہ گلاں کردے نا روزانہ جاندے نے اللہ نال گلاں اپنی گلاں رب دی بارگاہ وچ رب دی گلاں اپنے کو رب دی آواز آوندی ہے جواب دیندے نے اپنے سناندے نے رب دی بارگاہ جواب آندے ایک دن دل تڑپیا اللہ دی بارگاہ چرچ کی تھی رب آرینی انظر الیک سونیا ربا تیرے نال گلاں کرنا بڑا مزہ آندا ہے کتنے اپنا جلوہ دکھا دے کتنے اپنا جلوہ دکھا دے حضرات جلوہ تے نظر نہ آیا فرمایا لن ترانی موسیٰ موسیٰ تو میں ہرگز نہیں دیکھ سکتا عرض کی تو مولا جی میں نہیں دیکھ سکتا پھر دیکھے گا کون فرمایا میرا محبوب محمد مصطفیٰ نے دیکھے گا عرض کی تو مولا انا کلیم کا محمد حبیب کا من فرق بین الحبیب والکریم مولا میں تیرا کریم محمد تیرے حبیب کی حبیب و کریم میں فرق کیے فرمایا سن موسیٰ کریم وہ ہوتا ہے جو نوین باہر اتارتا ہے کوہ دور پر آ کے پکارتا ہے آگے پکار دے پھر
دی آپ دی یاری لگ گئی حضرت ملک الموت علیہ السلام کنہاں نال یاری لگ گئی انہاں نال یاری نہیں جڑے یاراں نوں مکا چھڑدے حضرت ملک الموت علیہ السلام نال یاری لگ گئی تے حضرت ادریس علیہ السلام دا معمول سی آپ 3 دن قوم نو نصیحت کرتے سن اور 4 دن اللہ دی زمین دی سیر کرتے ہوتے سبحان اللہ ایک دن آپ نکلے نا سیر واسطے حضرت ملک الموت بھی آ گئے عرض کرتے نے اللہ نے مینوں شرف دیتا میں تہاڈی میت چ رہ سکنا تے آپ حضرت ادریس علیہ السلام فرمان لگے اچھا بھئی تو میرے نال سیر تے جانا ہے یہ دنیا دی سیر تے بڑی بڑی کیتی ہے مینوں جنت دی سیر کروا سبحان اللہ آپ فرمان لگے اس تو پہلا مینوں موت دس موت کہیں دینا ہے اگلے دی روح کہیں قبض کرنا ہے آپ فرمان لگے بڑا درد والا عمل ہے فرما کوئی نہیں مینوں ایک لمحے واسطے موت دے دے پھر مینوں زندگی دے دے پر انہوں نے نہیں پتا کہ اللہ کے نبی کی آنکھ کتے ویکھ رہی ہے حضرات ایک لمحے لی موت آئی دوبارہ آپ کو زندگی ملی آپ فرماتے ہیں چل ہاں والا مینوں ہن رب کو پوچھ کے دس میں جنت دی سیر کراں اللہ دی بارگاہ چل کے فرمایا جی میرا نبی سیر کرنا چاہتا تے کوئی گل نہیں میرے نبی نو لے کے آ جاؤ حضرات آسماناں تے گئے جو آسمان دنیا تے پہنچے آپ فرمان لگے مینوں جہنم بھی کھا رب نے کتنی خوفناک بنائی حضرات جدوں جہنم ویکھی نا جہنم ویکھ کے جنت وچ داخل ہو گئے اندر گئے ملک الموت علیہ السلام باہر کھلوتے نے حضرت ملک الموت علیہ السلام آندے نے اللہ دے نبی چلو آ جاؤ واپس چلیے فرمایا میں تے نہیں آنا میں تے نہیں آنا آکھن لگے جی ضرور تساں آکھیا سی میں جنت دی سیر کرے فرمایا ہاں میں سیر کیتی ہے میرے نال ایتھوں تک لفظ آندے نے میرے نال بھاویں مناظرہ کر لے میں جنت دی چولی ہو جاواں اللہ فرمایا ملک الموت سن تے صحیح میرا نبی آندا کی ہے آپ فرمانے کہ مینوں انہاں دس اللہ نے وعدہ کیتا نا ہر جان میں موت دا ذائقہ ملنا ہے ایسے جی ملنا ہے فرمایا مینوں موت آئی ہے کہ نہیں آئی لگے جی آئی ہے فرمایا پھر مینوں اے دس اللہ نے وعدہ کیتا ہے کہ جنتیاں نوں جدوں جنت دینی ہے پہلا اللہ دوزخ دکھائے گا کہ جنتیوں اگر تسی چنگے عمل نہ کرو تو ہم دوزخ میں سے فرمان لگے میں دوزخ ویکھی ہے کہ نہیں جی دیکھیے فرمایا پھر اللہ نے اے بھی وعدہ ہے جن کو ایک باری جنت دے دے گا کبھی وہ جنت سے واپس نہیں کرے گا اس جنت میں چلا جائے یہ حضرت ادریس علیہ السلام دی معراج ہے حضرات قربان نہ ہو جائیے حضرت ادریس علیہ السلام جنت ویکھی ہے تے دنیا چھڑ چڑی ہے پر مصطفیٰ جنت ویکھ کے بھی اپنے گناہگاراں نوں یاد رکھیا حضرت اللہ کے سرکار جنت دی سیر کر کے مالک جنت نے سرکار نام ہی آنا چاہتے تھے کیا آنی سی لیکن سرکار نے اپنی گناہگار امت نو یاد رکھیا کہ میرے امتیاں رکھی بڑی گھبرا حضرت ادریس علیہ السلام کی معراج ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج کی اللہ فرمایا حضرت ابراہیم کو اساں اپنی بادشاہی دکھائی اللہ نے بادشاہی دکھائی لیکن مصطفیٰ کو بادشاہی نہیں اللہ نے اپنا آپ دکھایا سبحان اللہ اگلی یقین منو روایت بابا جی تسی سویرے چورا شریف جانا ہے تے اے سارے راہ بھی روایت تسی چس لیندے رہو تو تمہیں دا مزہ آندا رہنا سبحان اللہ ایڈی کمال دی روایت ہے علامہ عثمان بن حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے محبوب نو معراج کیوں کرایا ہے سبحان اللہ جے ذوق نہ کو پھر ذرا ترنم نہ روایت دے بغیر فرماتے ہیں زمین دے آسمان دا مناظرہ ہو گیا زمین دے آسمان دا میرا ماریا تانا مار کے زمین فقالت الارض انا خير منك بان الله تعالى سكنني بالبلاد والبحار والانهار والاشجار والجبال وغيرها زمین نے آسمان تانا ماریا
واپس میڑے کا جواب دیتا تو زمین بول گیا نہیں کوئی گل نہیں جے تینوں اللہ نے یہ شانہ دیتیاں نے یہ مقام میرا بھی تھوڑا نہیں اللہ نے اپنا پیارا کر کعبہ میرے اوتے بڑا چھڑیا جدی زیارت واسطے اے نیک بھی ترسنے نے گناہگار بھی ترسنے نے اے کعبے دی زیارت واسطے اللہ دے نبی بھی آندے نے ولی بھی آندے نے مومن بھی آندے نے حضرات آپ فرمان لیا سبحان بولیا کوئی گل نہیں یہ میرا کچھ والی گل ہے کہ اللہ نے تینوں کعبہ دیتا ہے پھر اللہ نے مینوں بیت معمور دے چھڑیا اے درگاہ طواف کرن واسطے تے گناہگار بھی آندے نے بدعمال بھی آندے نے پر زمین سن لے میرے طواف واسطے گناہگار نہیں آندے جبریل ورگے پاک آ چلو کوئی گل نہیں میرے گھر دی زیارت واسطے اللہ دے نبی آندے نے پر اللہ نے مینوں جنت دتی ہے جنہیں وچ اللہ دے نبیاں بھی آ جانے ولیاں بھی آ جانے سارے مومناں نے آ جانا اللہ چھوڑا دے ہاتھ ہو گئی زمین نے ایسا جواب دیتا آسمان نو چپ کرا دیتا آپ فرماندے زمین بولی اے آسمان چل منیا تیرے کول سب کچھ ہے پر انہاں دس دے رسول اللہ دے قدم بھی لنگے اینا دس دے تیرے اوتے رسول اللہ دے قدم لگے نے کہ نہیں آپ فرمانے نے پھر زمین آسمان چپ کر گیا حقا بتا ہو گیا بالکل خاموش ہو گیا پھر آسمان نے اللہ کی بارگاہ سے دعا کی دیا مولا اپنے نبی کو تیرے آسمانہ پہ بلا لے میرے سینے کے بھی محمد عربی دے قدم لگ رہا اللہ نے آسمان کی دعا کو قبول کیتے مصطفیٰ نو معراج عطا کیتا اگلا جملہ اور اگلی روایت یقین مت سن کے پورا ہفتہ بھی یاد مینوں کردے رہو دعاواں دے دو تاں بھی تھوڑی یقین منو سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب نو معراج کا تو کرایا سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں کہ جدوں حضرت آدم علیہ السلام دنیا تے آئے نا تے لوکاں نوں آکھیا لوگو ساڈا رب ایک کے تے لوکاں اعتراض کیتا اللہ دے نبی جس رب دیاں گلاں کردے جی اس رب نو ویکھیا جی اے تسی ہن نہیں بولے لیکن اگے جو کہن تے میں تانوں کہن دی لوڑ ہی نہیں پڑی تساں بول جانا ہے حضرت آدم تے اعتراض ہویا جس رب دی گل کردے جی رب ویکھیا جی آپ فرماتے ہیں ویکھیا تے نہیں پر رب ہے موسیٰ پاک کا دور آیا لوکاں نوں گلاں کیتیاں جی اللہ ایک رب دی عبادت کرو سوال ہویا موسیٰ پاک کہنا تے دسو جس رب دی گلاں کردے اس رب نو ویکھیا تے فرمایا صرف گلاں کرنا نہیں سننا نہیں پر ویکھیا نہیں پر رب ہے حضرت ابراہیم کا زمانہ آیا لوکاں نے اعتراض کیتا ابراہیم جس رب دی گلاں کردے تھے اس رب نو ویکھیا تے فرمایا ویکھیا نہیں اللہ جناب نوح کا زمانہ آیا جس رب دی گلاں کردے اس رب نو ویکھیا تے فرمایا ویکھیا نہیں رب ہے حضرات جناب عیسیٰ پاک کا زمانہ آیا لوکاں تے بابری بڑی ٹھنڈ لگ جائے چوڑا شیر جاندے اللہ دے اسی کمائے تے حضرت عیسیٰ پاک کا زمانہ آیا لوکاں پوچھا جس رب دی گلاں کردے جے اس رب دا دیدار نہیں کیتا جے حضرات آپ نے فرمایا دیدار نہیں کیتا پر رب ہے حضرات جو امام الانبیاء دی باری آئی
لئیے ترجمہ حضرات آئیے دیسی بول گیا میں میراج سراز محبت آدھا نسی کسے دی سمجھے بچیان گلا صدیہ کالر دے گیا مجھوب اوکے جبرائیل سنسادے جان والا جنت دے دروازے کھول دے سات آسمانوں نو سجا دے پورا نو کہہ نواں لباس پالن زیب و زینت پالن جبریل اپنے 600 نورانی پراں نو جنتی زیور پال ہے رات وقار جبریل نے منت کی مولا کی گل ہے قیامت نہیں آن لگی فرمایا جبریل قیامت نہیں آن لگی میرے نبی دی سواری آن لگی اللہ فرمایا جبریل جنتی زیور 600 پرانو پائے پورا سج گئیاں ساتا سمان سج گئے حضرات دے وقار فرشتے ہنچ ہنچر مچ گئی آج کی سواری پئی آ رہی ہے اللہ فرمایا جبریل چھتی جنت چ چلا جا او دے ہر براق دے متھے تے یا محمد لکھیا جبریل نے اگلا چھوڑ دعا کرو پسند کر کے لے کے آ جا حضرات دے وقار دے جبریل جنت بیٹھا
نبی کی سواری بنا دی تے جبریل آ جنوں پسند کر رہا ہے یا اللہ کمزور ہے فرمایا کوئی گل نہیں میرا نبی تے آیا ہی ماڑیاں واسطے جب محبوب دا قدم پہ جائے گا پھر آپ ہی تیز ہو جائے گا سبحان اللہ جبریل امین جب چلو لگے اللہ فرمایا جبریل کلیاں نہیں جانا میں کی کرنا ہے فرمایا 70,000 فرشتہ تو لے جا سبحان اللہ حضرت اسرافیل جان لگے اللہ فرمایا تو کدھر یا اللہ میں بھی چلنا فرمایا کلیاں نہیں نہ جانا 70,000 تو نہیں لے حضرت میکائیل چلنے لگے فرمایا کلیاں نہیں جانا 70,000 تو نہیں لے جا یا اللہ ٹوٹل کتنے ہو گئے 2,10,000 فرشتہ لے کے مصطفیٰ دے براتی بن کے دولہا نو لین واسطے آ گئے پیاری روایت ہے وہ بھی سماعت فرماؤ تاکہ تہاڈا اور ذوق بڑھ جائے گا سبحان اللہ گرامی قدر حضرات نبوت کا 11واں سال ہے 25 رجب المرجب دی رات ہے آسمان دنیا تو 3 فرشتے اللہ دی طرفوں نازل ہوئے تے عرب دے لوکاں دا رواج سی کہ رات جدوں پے جانی نا انہاں اٹھ کے مکے دے گوانڈ آ کے نویاں پے جانا تے رات اوتھے کرنی ایک پاسے جناب حضرت امیر حمزہ نبی پاک دے چاچا جان بیٹھے ایک پاسے جناب جعفر طیار بیٹھے ہوئے نے درمیان وچ میرے مصطفیٰ بہرام وغیرہ اللہ دے پیارے فرشتے زور کے اندر تین فرشتے آ گئے پہلا فرشتہ بول گیا ہے بلیو تیرا وچوں کون ہے جنوں اللہ نے اپنا مہمان بنایا دوسرا فرشتہ بول گیا ہے جڑا سارے نالوں سونا لگدے او رب دا پرانا لگدا تیسرا فرشتہ بولیا اے سونے دے تنے نے پر درمیان والا کمال لگنا بول گیا لوگ تو مجھے ان کا محبوب میں بٹھیا جنوے کے چند شرماوے تے بجلی کر دی جرم شکن مارے حضرات پھر 27ویں کی رات آئی اللہ نے طرف جبریل امین 2,10,000 فرشتہ لے کے آ گئے اللہ کا قرآن فرمانے یا
ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। سبحان اللہ پر علماء نے تے گل لکھی کہ چھت جو سوراخ کر دو کیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب چھت سوراخ ہویا نا مصطفیٰ ستے ہوئے، مصطفیٰ اپنی نبوت والی آنکھاں بند کر کے ستے ہوئے، اللہ فرمایا فرشتیوں دیکھ لو، فرشتیوں دیکھ لو، میرے نبی نوں توڑتا پھرتا ویندے ہو، کتنا سونا لگدا ہے، اج میرا محبوب ستا ویکھو کتنا سونا لگدا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ساڈا نبی حق کے ساڈا نبی حق کے ساڈا نبی حق کے ساڈا نبی حق کے توجہ ہے جی۔ سبحان اللہ پھر اللہ فرمایا جبریل سکڑ کے فائدہ چاہتا ہے کہ جبریل این سکڑ کے گئے جب چڑیا سکڑ کے بینے سے جاندی این سکڑ کے سرکار بھی بار کر گئے جدو گئے نا ویکھیا مصطفیٰ رحمت اللہ علیہ نے عرض کی تھی مولا آواز دے کے جگاواں کہ حق نہ جگاواں، فرمایا جبریل اپنے ہونٹاں ول ویکھ، اساں کفور تے بنائے نے، انہاں ہونٹاں دا ہور کوئی کم نہیں، یہ معراج واسطے ہی بنائے نے۔ اللہ فرمایا جبریل مصطفیٰ دے کلمہ مبارکہ دے اپنے تفوری ہونٹاں نال بوس لے لے، مولا معین الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ نے جبریل دے ہونٹ کفوری کیوں بنائے نے؟ آپ فرماتے ہیں کفور ٹھنڈا ہوندے جب مصطفیٰ کی پریانوں جبریل نے بوسا جب مصطفیٰ دے قدماں چ ٹھنڈک پہنچی، مصطفیٰ نے اپنا کھول لیا۔ جبریل دی بارگاہ چڑھیے، جبریل امین نے پوچھے جبریل جنت دی سیر بھی کیتی ہے، 1,24,000 کم بیش انبیاء کر پیغام لے کے آنے، کبھی ساتھ مصطفیٰ ورگا بھی ویکھیا ہے۔ جبریل ہو گیا نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مساج محمدی کی گلیوں میں دیکھا۔ سرکار کریم علیہ السلام نے مجدہ سنا ہے، سرکار فرمایا جبریل کیویں آیا ہے؟ عرض کی سونیا رب تواڈے دیدار دا مشتاق ہے، رب تھانوں ویکھنا چاہندا ہے تے سونیا تیاری کرو۔ سرکار وضو کیتا، جدو لے کے چلے خانہ کعبہ چاہے، سرکار دا سینہ مبارک شک کیتا گیا اور قلب انور نوں باہر کڈ کے حضرت آب زمزم دے پانی نال غسل دتا گیا۔ اللہ تعالی سارے نوں لے کے تسی بھی پیو تے میرے واسطے تحفہ لے کے محبت سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ ایتھے بڑے لوگ اعتراض کرتے لو جی کیا معاذ اللہ نبی کا دل پہلے پلید تھا جو زمزم سے پاک کرنا؟ میں کہ بدبختہ تیرے منہ چ خاک، تینوں ایتھوں نبی دی نقص نظر آئے پر سنی دے وچ نبی دا پیار نظر آیا۔ میں کہ جی تسی ملا نہیں جاندے ہو، سعودیہ عمرہ کرنا اپنا کفن خرید دے اتھوں تے زمزم نہ دیندے ہو غسل، حالانکہ کپڑا بھی پا کے بالکل چٹا لگور نواں کپڑا یا تہاڈا صافا ان زمزم نال غسل دیندے ہو، یہ ملا جی دسو کہ صافا پلیت ہو گیا؟ کہندے جی تھانوں پتہ نہیں نا؟ میں کہ جی کی کہندا جی اسی زمزم دے نال کپڑے نوں غسل تاں دیندے ہاں کہ اے دے وچ زمزم دیاں برکتاں آ جان تاکہ جدوں مرن لگی ساری قبر وچ اے کپڑے دا سانوں کفن پوایا تے سانوں زمزم دی برکتاں والا کفن وچ ناڈا ملا دے وچ گل سمجھانا چاہنا او جے پاک کپڑے وچ زمزم دا داغ ہوندا ہے کہ زمزم وچ زمزم دی برکت تیرے کپڑے وچ آ جائے، او میں کہ نبی دے قلب انور نوں غسل دین دی لوڑ نہیں سی۔ اللہ فرمایا جبریل زمزم نال غسل دے دے، یا اللہ کیوں؟ فرمایا زمزم دے وچ نبی دے دل دیاں برکتاں آ گیا۔ سبحان اللہ جی ہن جڑے نہیں نہ بولے اگلی روایت تے کون نال بھی بولنا سبحان اللہ۔ سو کنا بیٹھے تو محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ اللہ تیری برکات میں کیا حضرات پھر کہنے لگا جی اے یقین منو اے تسی گل تسی سن نہیں رہے، انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ تہاڈا عقیدہ بھی تازہ ہو جائے گا، ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ ایمان تے گل لکھی ہے کہ زمزم دے پانی نال غسل کیوں دیتا ہے؟ حالانکہ رب چاہندا تے کوثر دا پانی لے کے آ جائے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟
زمزم نے غسل کیوں دیتا ہے؟ رب چاہتا تے جنت دی نہر دا منہ کھول دیتا. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ بڑی پیاری ایک وجہ ہے. وہ وجہ کی آپ فرماتے ہیں جڑے نا سرکار دے صحابہ انہاں تے مصطفیٰ دی برکتاں رج رج لٹیاں نے. انہاں دے برکتاں مصطفیٰ دیاں رج رج لٹیاں نے. پر بعد چوار امتیاں دا کی بنے گا؟ یا اللہ کی دسنا چاہنا فرمایا نبی دے صحابہ تے نبی دے دور وچ برکتاں رکھ دے رہے نے. پر بعد والے نبی دی برکت کیویں ملے گی؟ یا اللہ پھر کی کیتا؟ فرمایا زمزم نے غسل دیتا تاکہ میرے نبی دے قلب مبارک دیاں اور نبوت والے دل دی برکت زمزم دے وچ چلی جائے. قیامت تک جڑا غلام کو ڈبا لے گا او دے سینے وچ عشق مصطفیٰ پیدا ہوگا. عاشقاں دے سینے ٹھر جاندے نے زمزم پی. سبحان اللہ. غم مک جاندے نے زمزم پیتی. حضرات اس توجہ ہے. سبحان اللہ. پھر ایک اور سی بات ایک اور گل کرنا چاہنا اگر آپ دا اجازت دیو تو میں بڑے لوگ ہیں جی نبی پاک کے پاس اللہ مٹی ہو گئی. اجل تو بڑا کے لے کے جانا ہے. بڑے لوگ نے آتے جی نبی معاذ اللہ مار کے مٹی ہو گئے. حضرات میں دسنا چاہنا بائی پاس آپریٹ ہو گئے. جنہاں بندیاں نال ہویا انہاں نوں پوچھ کے ویکھ دو بھئی تہاڈا بائی پاس آپریشن ہویا جدوں ڈاکٹر چیر پاڑ کر رہا سی تانوں پتہ سی کی ہو رہا ہے؟ آکڑ کے جی سانوں تے پورا ہفتہ ہوش نہیں آئی. سانوں تے پتہ نہیں کنیاں خون دیاں بوتلاں تے ڈرپاں لگیاں پھر ہوش آئی. میں کہیا مولا تو آنا نبی ساڈے ورگا تیرے ورگا کیویں ہو سکدا؟ تیرا بائی پاس دا آپریشن ہوے تو زور والا کام نہیں کر سکدا, ٹھنڈے پانی نال نہا نہیں سکدا, زور نال دوڑ نہیں سکدا. اور میں کہیا قربان ہو جا نبی کی عظمت تے مصطفیٰ فرما دے میرا قلب انور باہر کڈیا میں آپ میں نہ پیا ہوا. جڑے لوگ آندے جی نبی کیویں تر گیا انہوں نے کہا کہ بولا جی 12 واٹ دی تار نے ننگیا پھڑ کے اللہ اکبر 12 واٹ دی کرنٹ دی تار ہوے انہوں ننگی ہوے انہوں پھڑ کے بخا دے لگ پتے جان دی بھائی سوے اس طرح ہی جی تار ننگی نو پھڑ کے کو بخا دے برق آندے نے بجلی نو عربی تے براق آندے نے جڑا ساری بجلیاں دا مجموعہ ہوے اور میں کہا تو بجلی نو ہاتھ نہیں لا سکدا میرا نبی تے براق تے سوار ہو میرا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار ہو لگے حضرات براق وجد چایا خوشی سے چومن لگ گیا جبریل بول گیا رب براق مستعفی کیا کرنا تو نہیں پتا نبی انتظار کر رہے ہیں حضرات براق بول گیا جبریل مستعفی نہیں میں اپنی نسل بھی فخر ہے
براق نے ایک منت مننی کہ جبریل اس شرط پہ بیٹھ دینا ہی میری منت قیامت والے دن پوری ہونی چاہیے. انہیں کہا جی 10 کیڑی منت؟ انہیں کہا جی قیامت والے دن جدو مصطفیٰ اپنی قبر انور چوں نکلنا پھر اور کوئی سواری نہیں, مصطفیٰ نو میرے اوتے سوار کروا. پھر اہل ذوق اور اہل محبت نے بڑی کمال دی گل لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ جدو سرکار نے آنا نا کل قیامت والے دیہڑے براق تے سوار ہو کے اللہ کی طرف اعلان ہونا ہے, اور لوگوں نبی دی معراج دا ذکر سنتے سی, دل وچ بڑی حسرت پیدا ہوندی سی, پتہ نہیں نبی کیویں دودھا بن کے گئے ہونے. اللہ فرمایا 70,000 فرشتے نے جرم وچ نبی براق تے سوار ہو کے بتانے معاشرے مصطفیٰ دی سواری آئے گی. سرکار دودھا بن کے براق تے سوار ہو کے 70,000 فرشتے دی جماعت وچ جان گے. اللہ فرمایا کائنات والے ہو نبی دی معراج سن کے تواڈے دل وچ شوق پیدا ہویا کہ پتہ نہیں نبی کیویں چلے گئے. ادھر ویکھ لو جج اج میدان معاشرے وچ نبی آ گیا ہے, انج ہی دودھا بن کے معراج دی رات آ گیا. جو ہے جناب سبحان اللہ. اور حضرت جبریل امین نے ویکھیا سرکار دی طرف کہ سرکار رنجیدہ نے, سرکار دی اکھاں وچ غم نے, تے عرض کیتی یا رسول اللہ غم کس گل دا ہے؟ اے یقین منو امتیو فخر کریا کرو ساڈے نبی محمد. فخر ہونا چاہیے سانو کہ اللہ تعالی نے سانو مسلمان بنایا. دوسرے نمبر تے امت دا محبوب دا سانو یار, محبوب دا سانو عاشق بنایا. یقین منو اس نسبت تے فخر کرے. روایت سنو, جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ پریشانی کس گل دی؟ فرمایا جبریل میں تو تر چلا پر میری امت دا کی بنے گا؟ حضرت جبریل عرض کر دی یا اللہ میں تیرے نبی دے محبوب دی ایک گل سنی ہے تے میرا دل کردا کل قیامت دا دن ہوے جدوں محبوب دا امتی پل صراط تے چڑھے نا, یا اللہ مینوں اجازت دے دی میں اپنے پر تیرے نبی دے گناہگار امتی دے پیراں دے تھلے بچا. آپ نے عرض کی سرکار دی بار کے سرکار مسکرا پے, پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ جبریل تے پر بچھانے کے پر تساں اوتھے بھی کمال دکھا چھڈیا. آپ فرمانے سنیا جبریل دا پر تھلے آئے کہ اللہ نے فرمانے پل سے گزاریے کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے پر کو خبر نہ ہو. کھچ کے سانو لے جا جی کہ جبریل پر بچھا کے دیکھدے ہی رہے پیر آیا نہیں, سونیا چک کے پار لوا دیا. اللہ حضرت سرکار نے اسی گل تے ترجمہ کیتا ہے کہ پل سے گزارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو, یعنی کہ جڑا گزر رہا انہوں نے پتہ چلے کرنا کی بنے ہیں. پل سے گزارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. آپ کو بھی پتہ نہ چلے کہ نبی دا غلام گزر گیا. حضرات ذکر پر مصطفیٰ کی سواری پر پہ اے براق جناب والا مصطفیٰ